کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے تو مذمت کریں کہ میں یہودیوں کی مذمت کرتا ہوں، میں عیسائیوں کی مذمت کرتا ہوں، جو فلسطین میں مسلمانوں کو مار رہا ہے اور جس کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ میں مذمت کرتا ہوں۔ تیرا کام مذمت کرنا نہیں ہے، تیرا کام مرمت کرنا ہے۔ مذمت تو وہ کرے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مذمت تو وہ کرے جس کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے، مذمت تو وہ کرے جس کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، مذمت تو وہ کرے جس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، مذمت تو وہ کرے جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس کرسی ہے، جس کے پاس بم ہے، جس کے پاس ذرار ٹینک ہے، جس کے پاس شاہین ہے، جس کے پاس غوری میزائل ہے۔ وہ مذمت نہ کرے، وہ مرمت کرے۔ وہ کہہ تو دے کہ میں نے سیدھے کر دیے ہیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزو، سورہ مائدہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی اختیار کرے گا وہ پھر انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج بھی جو لوگ یہود و نصارہ کو دوست بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں قرآن کریم کی ان آیات کو بغور مطالعہ کرنا چاہیے جس میں ان کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اور سورہ ممتحنہ میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ میرے دشمنوں کو کن کے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، یعنی میرے دشمن، اللہ فرماتا ہے جو میرے دشمن ہے، وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ قرآن کریم میں منع فرماتا ہے۔ ہم غیروں کو تو گالیاں دیتے ہیں کہ غیر قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے عملاً ہم بھی قرآن کی مخالفت نہیں کرتے؟
چلو زبان سے تو نہیں ہم کرتے، زبان سے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام کلام الہی ہے، سچا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو کیا عملاً ہم قرآن کی مخالفت نہیں کرتے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ مشرکوں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو، دیگر جتنے بھی کفار ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، اور ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ کاش کبھی کوئی امریکن، انگلینڈ، کینیڈا، اٹلی، کوئی وہاں کا بندہ، کوئی بیوی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی دوست بن جائے نا۔ نیٹ پہ بہت سارے نوجوان بھائی میرے نیٹ پہ ایسی دوستیاں تلاش کرتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا ایک کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، نصرانی ہے، وہ میرا بڑا دوست ہے۔ ہمارے استاد خادم صاحب، ان کے پاس ایک بندہ گیا اور جا کے کہتا ہے کہ مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میرا نا ایک قادیانی دوست ہے، بس اس نے اتنی بات کی، ابھی آگے اس نے بات کرنی تھی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ شیخ الحدیث نے فرمایا اٹھ جا، چل۔ اس کو حضور بات تو سن، فرمایا اٹھ جا، قادیانی تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے یہ بتا؟ جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا جو دشمن ہے وہ تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بتانا، بعد کا تیرا جو مسئلہ ہے وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا، وہ تیرا دوست کیسے بن گیا؟ حضور بات تو سنے، فرمایا کوئی بات نہیں، نکل جا، کمرے سے باہر نکل جا، چل جا۔ تو ہمیں جب اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالف، او کما قال علیہ السلام، فرمائے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ دوستی لگانے سے پہلے دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ آپ کہیں جی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، دین تو اپنا اپنا ہوتا ہے ہر بندے کا، دین تو کوئی نہیں بدل نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں جہاں پہ ہم آہنگی ذہنوں کی نہیں نہ ہوتی، وہاں پہ دوستیاں بھی نہیں ہوتی۔ وہ دوستی چل ہی نہیں سکتی جہاں ذہنوں کی ہم آہنگی نہ ہو۔ ہر بندہ ہر بندے کا دوست نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اس کی مخالفت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اس کا مائنڈ مل جاتا ہے وہ اس کی باتوں کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی باتوں کو پسند کرتا ہے، ذہن مل گیا، مائنڈ ایک جیسا ہو گیا، دوستی ہو گئی۔ ذہنی مخالفت ہو گئی، دوستی ختم۔ تو آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ وہ جو بات کرے گا، جس طریقے سے کرے گا، آپ کو ہاں کرنا پڑے گی، دوست جو ہوئے، نہیں تو دوستی ختم، پھر دوستی قائم رہ نہیں سکتی۔ اور ایک اور مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا التمس الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، فرمایا مکان خریدنے سے پہلے، او کما قال علیہ السلام، فرمایا مکان خریدنے سے پہلے پڑوسی کو ضرور دیکھ لو، پڑوسی کیسے ہیں۔ خرید لو گے، بعد میں پریشان ہوتے رہو گے ساری زندگی، تکلیف اٹھاتے رہو گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لو، ان کے رویوں کو دیکھ لو کہ تم ان کے ساتھ چل سکتے ہو کہ نہیں، تب مکان خریدو۔ اور فرمایا سفر کرنے سے پہلے ہم سفر کو دیکھ لو، جو تمہارا ہم سفر ہے، جو تمہارے ساتھ چل رہا ہے، تمہارے ساتھ چلے گا، اس کو دیکھ لو کہ وہ چل سکتا ہے یا نہیں تمہارے ساتھ، یا تم اس کے ساتھ چل سکتے ہو کہ نہیں۔ بعد میں آ کے کہو کہ سفر بڑا بور گزرا ہے جی، سفر تو ٹھیک گزرا ہی نہیں ہے جی، بس وہ نا میں ایسے بندے کے ساتھ گیا ہوں کہ قطرہ مزہ نہیں آیا۔ بھائی میں پہلے دیکھ لو بھائی، کس کے ساتھ چلنا ہے تم نے، کس کے ساتھ جانا ہے تم نے۔
تو فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تمہاری دوستی جس کے ساتھ ہوگی تمہارا مائنڈ بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ جس کے ساتھ بندے کی دوستی ہوتی ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے بندے کا، جس کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے، اس کا رنگ بندے کے اوپر ضرور چڑھتا ہے. اس کا رنگ بندے پہ ضرور چڑھتا ہے. آپ اور میں جہاں جہاں کام کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری دوستی ہے، آفس میں، فیکٹری میں، کاروبار میں، شاپنگ مال میں، مارکیٹ میں، جہاں جہاں ہم کرتے ہیں، ہماری جس بندے کے ساتھ بھی دوستی ہے، ہمارا رویہ اس جیسا ہی ہوگا. ہمارا رویہ اس جیسا ہوگا، نہیں تو دوستی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو پھر وہ اوپر والی بات ہوگی نا، چلو جی رکھنی پہندی ہے جی، بندے نال رکھنی پہندی ہے، وہ پھر اس طریقے سے رکھیں گے. تو دوست بناؤ تو صرف کس کو؟ مسلمانوں کو. غیر مسلم کو، یہود و نصارہ کو، کفار کو دوست مت بناؤ. اور ایک مقام پر فرمایا تم دوست بناؤ تو صرف مسلمان کو، مسلمان کے علاوہ کسی اور کو دوست نہ بناؤ. تمہارا کوئی اور دوست نہ ہو مسلمان کے علاوہ. اور تم دعوت کرو، کھانا کھلاؤ تو صرف اور صرف متقی تمہارا کھانا کھائیں. یعنی جب دعوت کرو تو متقیوں کو بھی بلاؤ، اہل تقوی کو بھی بلاؤ. لیکن آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دعوتوں پہ کون آتا ہے، ہم دعوتوں پہ کس کو بلاتے ہیں. مولوی تو ہمیں چنگا ہی نہیں لگتا بھائی. مولوی آئے گا وہاں کوئی حدیث کی بات کرے گا، کوئی قرآن کی بات کرے گا، بولنا جی یار مولوی صاحب کو بلا لی ہے، رنگ میں بھنگ پڑ گیا ہے، محفل ٹھیک نہیں گزری، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. کسی متقی کو بلاؤ گے وہ تسبیح لے کے بیٹھا رہے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا. تو فرمایا تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے. بلکہ ایک مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین ہے وہ ولیمے کا کھانا جس میں ہر کسی کو بلایا جائے لیکن غربا کو، مساکین کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا جائے. ان کو غریبوں کو نہ بلایا جائے، امراء کو بلایا جائے. آپ دیکھیں ذرا، آپ کی میری دعوتوں کا یہی حال نہیں ہے. ہم اس بندے کو بلائیں گے جس کے پاس کرسی ہے، جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، جس کے پاس کوئی پاور ہے، بھلے وہ شرابی ہو، وہ زانی ہو، وہ جواری ہو، وہ بھلے جو کچھ بھی ہو، ہم نے بلانا اس کو ہے. اور اب اللہ خیر کرے ہماری افطاریوں میں بھی ایسے لوگ ہی آتے ہیں. متقیوں کو کیا بلانا ہے، ہماری افطاریوں میں بھی ایسے لوگ آتے. افطاریاں بھی سیاسی ہو گئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ. کسی جگہ پر کوئی فرق ہو تو نہیں، تو وہ بھی سیاسی ہو گئی ہیں ساری کی ساری افطاریاں بھی. جس کو ہم نے بلایا ہے وہ چن کے بلا رہے ہیں، یہ اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، کل کو فائدہ دے گا بھائی، اس کو بلا لو. یہ ایم پی ہے، یہ ایم پی بننے والا ہے، یہ چودھری ہے، یہ ایم پی اے کا سپورٹر ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ اوباش ہے، یہ فلاں فلاں فلاں. ان کو بلاتے ہیں. دعوتوں پر بھی انہی کو دعوت، افطاریوں پر بھی انہی کو دعوت. آپ اور میں دیکھ لیں ہم کن کو بلاتے ہیں، جب کہ ہم ہر روز ہم نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے، یا اللہ جو تیرے محبوب کی دین کا مخالف چلے، مالک میں اس کو ترک کرتا ہوں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم ہر روز اللہ سے یہ نماز میں کھڑے ہو کے وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے بھی الٹ ہے، ہمارا عمل اس کے بھی مخالف ہے. ہم اس کے اوپر بھی کہتے ہیں زبان سے، لیکن عمل ہم اس کے اوپر بھی کوئی نہیں کرتے. ہر روز نماز میں کہتے تو ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ جڑا تیرے حکم نو چھڈے مالکو میرا کچھ نہیں لگدا، میرا وہ نال کوئی تعلق نہیں. یا اللہ جو تیرے محبوب کا، تیرے دین کا، اسلام کا
جو مخالف ہو یا اللہ وہ میرا کچھ نہیں لگتا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہمارا انہی کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا انہی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ دوستی کرو تو صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرو۔ فرمایا یہود و نصارہ کو راستے پہ چلنے کے لیے تنگ کر دو، اور اگر ان کو پہلے سلام نہ دو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو پہلے سلام نہ دو، لیکن اگر وہ تمہیں سلام پہلے کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا علماء نے بتایا؟ وعلیکم، بس اتنا جواب ہے اس کا کہ تم نے جو مجھے کہا ہے تیرے ہوتے، بس سلامتی والا جملہ نہ بولے۔ یہ مسلمان کے لیے دعا ہے صرف، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مسلمان کے لیے دعا ہے، یہود و نصارہ کے لیے یہ دعا نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے لیے مطلق اتنا ہے وعلیکم۔ مثلاً آپ کے اور میرے ہاں بھی لوگ گلیوں میں صفائیاں وغیرہ نہیں کرتے، یہ عیسائی لوگ عام طور پہ ہمارے ہاں وہ یہ کام کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ بھی انسان کو سلام دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات جس آفس میں، فیکٹری میں، جگہ میں آپ کام کرتے ہیں، وہاں بھی کوئی آپ کا کولیگ ایسا ہے جو عیسائی ہے یا کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی اور مذہب کو ماننے والا ہے، وہ سلام دے دیتا ہے، کوئی بوس وغیرہ ہے وہ سلام دے دیتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے وعلیکم، تم پر۔ بلکہ یہودیوں کے بارے میں تو میں نے غالباً پچھلے جمعے کو بھی بتایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی شے نہ ہو تو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ، یہودیاں تو لعنت کرو، اللہ تھانو صدقہ کا ثواب دے دے گا۔ یہودیوں کے اوپر لعنت کرو، اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ اور اب تو میں نے کہا تھا اور زیادہ لعنت ان کے اوپر کرنی چاہیے۔ وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، اہل اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ جہاں جہاں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں مسلمان کے اوپر ظلم ہوا یا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہودی ہوں گے، اس کے پیچھے یہود و نصارہ، عیسائی، یہودی، یہ دو چیزیں ان کے پیچھے ہوں گی، یہ دونوں ان کے پیچھے ہوں گے۔ جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ مسلمانوں کا کشت خون ہو رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ پہلے ہوا، جو اب ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ کسی سے چھپی ڈھکی باتیں نہیں ہیں، وہ کسی کے اوپر مخفی نہیں ہیں۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، آنکھیں کھولیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آنکھیں کھولیں، کشمیر میں کس کو مارا جا رہا ہے، برما میں کس کو مارا جا رہا ہے، افغانستان میں کس کو مارا جا رہا ہے، عراق میں کس کو مارا جا رہا ہے، اور اب فلسطین میں کس کو مارا جا رہا ہے۔ وہ ان کو مارا گیا اور مارا جا رہا ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم آپس میں بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان میں ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے۔ کیا آپ اور میں بیتاب ہیں؟ ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ اب بھی وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں جب تک غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دوں گا میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور مسلمان رہنما اور رہبر، اور جنہوں نے آج اور کل آپ سے اور مجھ سے ووٹ لینے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بولا ہو تو مجھے بتائیں نا کہ اس نے کھڑے ہو کے ان کی مخالفت کی ہے، اس نے کھڑے ہو کے ان کے اوپر لعنت کی ہو کہ لعنت ہو تم پر یہودیو، تم ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہو۔ تو آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں نا اس سے جو آپ سے ووٹ لینے کے لیے آتا ہے، جو پرچی مانگنے کے لیے آپ سے آتا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں نا بھائی اپنی کوئی ویڈیو تو دکھاؤ جس میں آپ نے یہودیوں کے اوپر لعنت کی ہو۔
जिसने आपने ये कहा हो कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो मैं इन यहूदियों को मलिया मेट करके रख दूंगा, मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो मैं अपने भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। ज़रा मेहरबानी फरमाइए, हमें दिखाइए कि आपने मेरे भाइयों के लिए क्या किया है। जिसने आज आपके और मेरे भाइयों के लिए कुछ नहीं किया, वो कल तेरे लिए और मेरे लिए भी कुछ नहीं करेगा। कल हमें भी मारा जाएगा, वो घर में ही बैठा रहेगा। आज तो मिलने आएंगे, लेकिन जब सीट मिल जाएगी तो हम मिलने जाएंगे तो तब भी नहीं मिलेंगे। हम मिलने जाएंगे तो दरवाजे में जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने मना किया था, फरमाया था खबरदार, जिसको मैं गवर्नर बना के जहाँ जहाँ भेज रहा हूँ, सरबराह बना के भेज रहा हूँ, दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड ना खड़ा करना। ये न हो कोई साइल आए और सिक्योरिटी गार्ड उसे वापस कर दे, ये ना हो, ऐसा ना हो। फारूक आज़म तो माजूल कर दिया करते थे ऐसे गवर्नर को जिसके बारे में पता चलता कि ये बारीक लिबास पहनता है या ये सिक्योरिटी गार्ड अपने दरवाजे पे खड़ा करता है, आप उस गवर्नर को माजूल कर दिया करते थे। और हमारी हालत आप देख लें, आपके सामने है। अच्छा, हम जितना यहाँ पे रो लें पीट लेना, तुसी करना वो ये जेड़ा थोड़े दिल चाहना, ये पक्की गल जे करना हो। ये मौलवी साहब तो इन्ने मैंबर से बह के पिटते रहते हैं, इन्होंने केड़ा पता होवे भला, कोई महल्लेदारी भी होंदी है भाई, तो वह भी तो रखनी पौंदी है। मौलवी साहब को की पता हो, कल कोई काम ही पै जाता है, वह भी करना पौंदा है। तो मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, कल क़यामत वाले दिन जो काम पड़ेगा ना वो पता चलेगा। आज तो औखा सौखा गुजर ही जाएगा। और मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ, जिस शख्स को सख्त तरीन बुखार हो, जिस्म पे कोई कपड़ा भी नहीं है, वो बाहर सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में बाहर पड़ा हुआ है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन मेरे भाइयों बताओ, उस रात की सुबह तो है ना, उस रात की सुबह तो है ना, सवेरा तो तुलू हो ही जाना है। औखी सौखी रात कट ही जाएगी, लेकिन कब्र के अंदर रात औखी आ गई तो फिर कटेगी नहीं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर औखा हो जाएगा, फिर पूछा जाएगा बता तुझे समझाने वाला कोई आया था कि नहीं आया था। या अल्लाह एक चीख चीख के मिंबर पे कहता तो था ये कर लो, मालिक हमने उसकी सुनी नहीं है, अब माफ़ कर दे। फरमाया अब वक्त गुजर गया, अब वक्त गुजर गया है, अब वो वक्त नहीं रहा। माफ़ी का वक्त दुनिया में था, दुनिया में तू माफ़ी मांगता, दुनिया में अल्लाह की बारगाह में तौबा करता, इस्तिग़फ़ार करता, दुनिया में यह काम करता। अब तो माफ़ी का वक्त गुजर गया है, अब तो सज़ा और जज़ा का वक्त है, अब माफ़ी का वक्त नहीं है। तो मेरे भाइयों, कबल उस वक्त के कि वो वक्त आपके और मेरे ऊपर आए, हम उससे पहले पहले एहतिमाम कर लें। हम अगर बैत करें तो वो देख के करना, देख भाल के बैत करना, पर्ची देना बैत है, बैत करना तो देख भाल के करना। जो आपके और मेरे भाइयों को मरवा रहा है आज भी उनके साथ है। और हमारे उस्ताद ये कहा करते थे, वो कहते थे मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के तो मजम्मत करें कि मैं यहूदियों की मजम्मत करता हूँ, मैं ईसाइयों की मजम्मत करता हूँ, जो फ़लस्तीन में मुसलमानों को मार रहा है और जिसके हाथ में एटम बम है वो भी टीवी पे बैठ के कि मैं मजम्मत करता हूँ। तेरा काम मजम्मत करना नहीं है, तेरा काम मुरम्मत करना है। मुजम्मत तो वो करे जिसके हाथ में कुछ नहीं है, मुजम्मत तो वो करे जिसके हाथ में एटम बम नहीं है, मुजम्मत तो वो करे जिसके हाथ में इख्तियार नहीं है, मुजम्मत तो वो करे जिसके हाथ में इख्तियार नहीं है, मुजम्मत तो वो करे जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास कुर्सी है, जिसके पास बम है, जिसके पास जर्रार टैंक है, जिसके पास शहीन है, जिसके पास गौरी मिसाइल है। वो मुजम्मत न करे, वो मुरम्मत करे। वो कह तो दे कि मैंने सीधे कर दिए है, मैंने लगा दिए है। जनरल ज़िया ने एक जुमला कहा था, मैच देखने के लिए इंडिया में चला गया, वापस आया तो सहाफ़ियों ने पकड़ लिया, उन्हें कहा कि वो हमें धमकियां लगा रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे और तू इंडिया में मैच देखने के लिए चला गया है। उसने कहा जो छक्का मैं मार आया हूँ वो तुम्हें पता नहीं है। कहा जो तू कौन सा छक्का मार के आया है वहाँ पर? कहा मैंने उनको कहा है, यहूदियों को, इनको हिंदुओं को मैंने कहा है, मैंने कहा हिंदुओं आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ बॉर्डर पे, मैं भी बॉर्डर पे आ रहा हूँ, लेकिन ये ख्याल करना हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा
مٹا نہیں ہے، کم نہیں ہوا، مسلمانوں والا جذبہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ تم کیا کرو گے؟ پاکستان کو مٹا دو گے؟ ہم یہودیوں، ہم یہاں پہ تمہیں ہندوؤں کو مٹا دیں گے، کوئی ہندو باقی نہیں رہے گا، ہم سب کو مٹا دیں گے۔ اور خیال کرنا، پاکستان مسلمان دنیا بھر میں ہے، ہندو صرف یہاں ہے۔ ہندو مٹ گیا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ چند مسلمان ہیں، شہید ہو بھی گئے تو کائنات دنیا بھر میں مسلمان بھرے پڑے ہیں۔ آجا تو آجا، کیا کیا؟ صرف بیان دیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا، چلو بارڈر سے واپس آ جاؤ، فوجیں سب کا ہر چیز بارڈر سے واپس آ جائے۔ بس کام یہ ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، اس کا کام یہ ہے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اس کا کام یہ نہیں ہے۔ یہ کام ہم جیسے فقیروں کا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے ہم کہیں کہ ہم یہودیوں کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر لعنت بے شمار کرتے ہیں، یہ کام تو ہمارا ہے، یہ تو ہم کہیں گے۔ اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غوری میزائل پھینکنے لگوں، تمہارے پاس ہے ہی نہیں بھائی، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے پاس شاہین عطف ہے ہی نہیں، میرے پاس زرار ہے ہی نہیں میرے پاس۔ یہ تو جن کے پاس ہے یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں نا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کے اوپر اپنا رحم فرمائے اور انہیں یہود و نصارہ سے اللہ کا رب العزت نجات عطا فرمائے، اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار اللہ ان کو عطا فرمائے۔